شہادت کا علم ہوتے ہوئے انہوں نے حرکت کی ہے مدینہ سے اور کربلا میں گئے اور شہید ہوئے، تو کیسے آپ جواب دیں گے کہ اس آیت کے جس میں کہا گیا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اس کا مصداق نہیں بنیں گے؟ دیکھیں، عالم الغیب کا جس طرح سے پہلے خود آیات نے بھی کہا کہ ہمارا اپنا بھی نظریہ ہی ہے کہ سب سے بڑا جو عالم الغیب ہے وہ خداوند متعال کی ذات ہے۔ یہ اشکال اگر آپ مطرح کریں گے تو سب سے پہلا جو اشکال آئے گا خود خداوند متعال کی ذات پر آئے گا کہ خداوند متعال جس طرح سے سارے مسلمان اس بات کو مانتے ہیں کہ عالم الغیب ہے، تمام تر امور، تمام تر جزیات کا یقیناً بالفعل وہ علم رکھتا ہے، اس کے باوجود انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا۔ بعض دفعہ پتہ بھی تھا کہ یہاں پر کسی نے ہدایت نہیں پانا، حضرت نوح علیہ السلام اتنی زیادہ وہ تبلیغ کرتے رہے اور بڑی مشکل سے چند لوگ ایمان لائے، تو وہاں پر یا خداوند متعال پہلے سے جانتا ہے کہ کن لوگوں نے جنت میں جانا ہے، کن لوگوں نے جہنم میں جانا ہے، اپنے علم ازلی کے مطابق جانتا ہے، تو پھر اپنے علم ازلی کے مطابق پھر اور اس سے تو پھر کیوں اتنا وقت جو ہے وہ کیا، انبیاء کو نعوذ باللہ جو ہے وہ تکلیفیں دی اور یہاں آیا اس میں؟ رسول خدا طائف تشریف لے جاتے ہیں، لہو لہان ہوتے ہیں، خداوند متعال تو جانتا تھا، اپنے رسول کو روک لیتے، ایک وحی کا نازل کرنا تھا۔ اسی طرح سے اور جو ہے اشکال خود رسول خدا پر اشکال آتا ہے کہ دیکھیں یہ لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، شہادت ہلاکت نہیں ہے، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جنگ بدر کے لیے جب جا رہے تھے رسول خدا اور 313 کا اصحاب اور آگے سے ہزار، تو ممکن ہے کوئی یہاں پہ بھی اشکال کر رہے ہیں کہ یہ بھی تہلکہ ہے۔ ظاہر بات ہے 313 اور کہاں اور 1000 سے زیادہ کہاں؟ تو کلن جہاد کا جو ایک عنصر ہے اسلام میں، ایک فکر ہے اور جو ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے پھر، چونکہ یعنی شہادت جہاد ختم ہونا چاہیے، جہاد ختم، خود شہادت کا مفہوم پھر ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے، چونکہ شہادت میں بہت مرتبہ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں چلا جاؤں آگے تو میرے مرنے کے امکانات ہیں، بہت حد تک امکان ہے کہ انسان مر جائے، تو وہاں کہے گا لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ۔ اصل میں اشکال کو جو ہے یعنی بنیاد سے، جڑ سے پکڑنے کی ضرورت ہے۔ ان ہستیوں کو ہم رسول گرامی اسلام یا ائمہ معصومین علیہم السلام کے حوالے سے، یہ ایک اشکال کلی ہے، یعنی خود امیر المؤمنین کے حوالے سے، ان کی شہادت کے حوالے سے، حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے، باقی تمام ائمہ علیہم السلام کے حوالے سے یہی اشکال مطرح ہوتا ہے۔ تو یہ ہستیاں اگرچہ غیب کا علم رکھتی ہیں، لیکن جب لوگوں کے سامنے وہ ہوتے ہیں، عام زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اس مادی وجود میں جب وہ ہیں اور لوگوں کے درمیان زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو وہ ظاہر کے مطابق زندگی کرتے ہیں، اور حجت بھی یہی ظواہر ہی ہیں، جی ظواہر حجت ہے، وہ اپنے باطنی علم کے مطابق نہیں چلتے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ اپنے باطنی جو علم ہے یا جو غیبی طاقت ان کے پاس ہے، اس کے مطابق اگر چلنا شروع کریں تو پھر جو ہے سارا نظام حکمت الہی کے خلاف ہے، سارا نظام تبدیل ہوگا، پھر وہ لوگوں کے لیے اسوہ اور نمونہ بھی نہیں بن سکتے۔ اس دنیا میں ایک عام انسان کی طرح انہوں نے زندگی گزارنی ہے، یہ بنیادی نقطہ ہے۔ جس طرح سے عام انسان بیمار ہوتے ہیں، یہ بھی بیمار ہوتے ہیں، جس طرح سے عام انسان کو زخم آتے ہیں، ان کو بھی زخم آتے ہیں، جس طرح سے عام انسان کے لیے مشکلات ہیں، بھوک ہے، پیاس ہے، ان ہستیوں کے لیے بھی بھوک ہے، پیاس ہے۔ ورنہ اگر غیبی طاقت جو ان کے پاس ہے، غیبی علم جو ان کے پاس ہے، اگر اس سے استفادہ کرنا ہو تو پھر سارے مسائل جو ہے سیکنڈوں میں ممکن ہے حل ہو جائیں۔ تو لہٰذا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ بے شک ان کے پاس علم غیب موجود ہے، لیکن وہ اپنے علم غیب سے استفادہ نہیں کرتے، ایک عام جو ظواہر ہے، عام جو حالات ہیں اسی کے مطابق زندگی گزار۔ خود رسول خدا کے بارے میں کہ رسول خدا نے کہا انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، میں جو عام جو گواہ ہیں اور جو قسمیں اسی سے میں فیصلہ، ورنہ رسول خدا حقیقت حال جانتے ہیں۔ منافقین کی مثال آپ لیجئے، مدینے میں کتنے منافقین تھے، رسول خدا ایک ایک کا نام جانتے تھے، ایک ایک کے دل میں جو بات ہے وہ جانتے تھے، لیکن جو ظاہری ان کا جو سلوک تھا ان کے ساتھ ایسے تھا جیسے ایک عام انسان کے ساتھ سلوک، ورنہ اس باطن کو دیکھتے ہوئے تمام منافقین کے ساتھ ایک الگ قسم کا رویہ اپنا سکتے ہیں۔ تو اسی کو ہم دوسرے الفاظ میں یا دوسرے انداز میں یوں بیان کر سکتے ہیں کہ یہ ہستیاں چونکہ لوح محفوظ کا علم رکھتی ہیں، وہاں جس طرح سے پہلے کا آغا نے اشارہ کیا، لوح محو اس بات کے علاوہ اس لوح کا بھی جہاں پر قضائے حتمی موجود ہے اس کا بھی علم رکھتے ہیں، اور وہاں پر چونکہ لکھا ہوا جو قضائے حتمی ہے، خداوند متعال کا حتمی فیصلہ ہے، اس کو بھی یہ لوگ پڑھ لیتے ہیں، لہٰذا اس کے سامنے سر تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ خدا کی رضا اس میں ہے کہ میں فلاں تاریخ کو فلاں جگہ پر شہید، جس طرح کہ ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا، اس کی ایک تفسیر یہی ہے کہ خداوند متعال کی مشیت یہی ہے۔ اب اس مشیت خدا کے سامنے یہ سر تسلیم خم ہوتے ہیں، اور ظاہر بات ہے، ہاں بالکل ایسا ہی ہے کہ
شہادت کے عنوان سے، چونکہ جیسے آپ نے اشارہ کیا کہ خداوند متعال کے علم میں جو ہے وہ موجود ہے، لوح محفوظ میں ثبت ہے کہ انہوں نے شہید ہونا ہے، وہ اس کے آگے سر تسلیم خم ہے، اور ایسی ہستیاں جو ہیں وہ چونکہ خداوند متعال کے آگے سر تسلیم خم ہوتی ہیں، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ حکمت اسی میں ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت نے کس طریقے سے اسلام کی آبیاری کی ہے۔ بالکل، یعنی ہم ممکن ہے صرف وہی عاشور کا جو دن ہے، چند ساعت ہے، وہاں جو مظالم ہیں صرف وہی دیکھ رہے ہوں، لیکن امام کی تیز بین نگاہیں اپنے اس علم غیب اور لوح محفوظ کا جو علم ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس کے آگے کے جتنے نتائج ہیں، جو ثمرات ہیں قیام امام حسین کے آگے کے ثمرات، آج تک کے جو ثمرات ہیں وہ مد نظر ہیں ان کے، لہٰذا یہ اور حکمت اسی میں تھی کہ امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ جائیں میدان میں، کربلا تک پہنچیں، اور شہید ہو کر جو قیامت تک کے لیے انسان کی ہدایت کا جو سرمایہ تھا وہ انسان تک جو ہے وہ پہنچایا۔ جی، حتیٰ جب مخدرات عصمت کو آپ لے کر گئے تو اعتراض جب کیا تو امام نے ایک مجمل سا جواب دیا، لیکن بعد میں لوگوں کو، آج مثلا ہمیں سمجھ آتی ہے بات، یا بعد میں لوگوں کو پتہ چلا شقاوت نہیں ظاہر ہونی جی اگر یہ تو امام کی جو پلاننگ ہوتی ہے یا امام کے جو مد نظر ہوتا ہے وہ صرف چند ساعت یا چند ایام یا چند مہینے نہیں ہے، امام قیامت تک کی جو حالات ہیں، قیامت تک کی جو چیزیں ہیں وہ مد نظر رکھ کر امام فیصلہ لیا کرتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔